میرا خیال ہے موضوع تو بڑا اہم ہے لیکن اس کو ذرا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ کیا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے مغرب کر رہا ہے یا اسلام. ظاہر ہے مغربی دنیا کی مظالم کی یہ داستان ہے نا. اس کے نتیجے میں تو مغربی سسٹم سے انسان کا اعتماد اور ایمان اٹھ جانا چاہیے نہ اسلام سے. بس اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے حوالے سے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ ان کے چہروں پر جو انسانی حقوق اور انسانیت کا نقاب ہے وہ صرف ایک پردہ ہے, پیچھے جو ہے بدترین درندے اور بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں. بے شک. یہ تو پھر ہمیں پتہ بے ہونا شک. چاہیے. تو آج کی نسل کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت بھی ہے. دوسری بات, جو غزہ میں یا غزہ کے ساتھ بیروت میں یا بیروت کے ساتھ اس وقت سیریا کے اندر اسرائیلیوں نے جس طرح سے گزشتہ اس ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر بمباری کر کے اس سیریا کے تمام بنیادی انفراسٹرکچر کو اور ترقی کے تمام تر مراکز کو ختم کر دیا, بالکل ختم کر دیا. یہ 150 سال یہ لوگ پیچھے چلے گئے ہیں. تو اس کے نتیجے میں تو ہر انسان کو, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے بڑے اور عظیم درندے ہیں جنہوں نے اس طرح کے واقعات کے ذریعے ایک پوری نسل کو پیچھے دھکیل دیا ہے. یہ تو یہ ہونا چاہیے ان کے چہرے سے نقاب الٹے. دوسری چیز جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے 56-57 ممالک ہیں. یہ 57 ممالک آیا دینداروں کے ہاتھ میں ہے یا بے دینوں کے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی. ان کے حکمرانوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کر بے دین ہے, ایک سے ایک بڑھ کر مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے, ایک سے ایک بڑھ کر اسلامی ویلیوز سے ناآشنا ہے, ایک سے ایک بڑھ کر مغربی اس تہذیب اور سٹرکچر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ لوگ کبھی بھی اسلام اور دین کے ترجمان تو نہیں بن سکتے. تو اس لیے اگر نئی نسل دیکھے گی تو ان حکمرانوں کی مغرب نوازی سے ان کو متنفر ہونا چاہیے نہ اسلام سے. یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان ممالک پر حاکم خاندان, فیملیز اور سیاستدان ہیں, ان سب کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ امریکیوں کے. امریکیوں کی مرضی کے بغیر وہ ایک بیان دینے کی استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امریکیوں اور ان کی پالیسیز اور مغربی دنیا کی دوغلی جو شکل ہے اور ان کے ہتھ کنڈے ہیں ان پر اعتراض ہونا چاہیے نہ اسلام پر. بہت خوب فرمایا. اچھا, اب جو زمین کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حماس کون ہے؟ دیندار طبقہ جو جان دیتا ہے لیکن اپنی ویلیوز سے پیچھے نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے آج کے ایک نوجوان کو, چاہے وہ سیکولر ہو یا فرض کریں مسلمان اور دیندار, ان کو اپنا نمونہ عمل بنانا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ لوگ دیکھو, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ویلیوز کے لیے بچے قربان کر رہے ہیں, خاندان قربان کر رہے ہیں, گھر قربان کر رہے ہیں, لیکن اپنی ویلیوز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. اسی عرصے میں ہم نے ایک ایسے ہیرو کو دیکھا اس سرزمین کے اندر جس کی تاریخ میں مثالیں بہت کم ملتی ہیں, یحییٰ سنوار جیسا, جو اپنی شہادت کے موقع پر بقول خود اسرائیلیوں کے 72 گھنٹوں سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود مجاہدت, جی. جہاد, جی. دشمن سے لڑنا, جی. اپنی سرزمین کی حفاظت, اپنی قوم کی حفاظت, اپنے اس نسل کی حفاظت کے لیے اس نے آخری لمحے تک جد و جہد بھی کی. اور جب اس کا ایک بازو اڑ چکا تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی اس نے ایک لکڑی سے بھی اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھا ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس دینی ویلیو اور قدر کی علامت ہے. لہٰذا ان اقدار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان مسلمان حکمرانوں سے ہمیں متنفر ہونا چاہیے, مغربی تہذیب سے ہمارے جوان کو متنفر ہونا چاہیے, اور فطرت کے عین مطابق ان ویلیوز سے ہماری محبت بڑھنی چاہیے.